ہر سال دعوت اسلامی نے ڈونیشنز جمع کرتی ہے، تو یہ پیسے جو جمع ہوتے ہیں خرچ کہاں کیے جاتے ہیں؟ اور جب ایک سال زیادہ ڈونیشن ہو جاتا ہے یا ڈونیشن کیا جاتا ہے تو اگلے سال دوبارہ ڈونیشن کرنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ کیا وہ پیسہ کافی نہیں ہوتا؟ دیکھیے، جیسا جو ہے وہ کام ہوگا ویسی اس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ دعوت اسلامی انڈیا جو ہے وہ ایک بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے، ایک بڑی آرگنائزیشن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پین انڈیا دعوت اسلامی انڈیا کا کام ہو رہا ہے نا، یعنی ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا بڑی تعداد میں مدرسے چلاتی ہیں جہاں پر بچے عالم حافظ بن رہے ہیں، ایک دو مدرسے نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اسی طرح ان مدرسوں میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اسٹوڈنٹس بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ پھر دعوت اسلامی جہاں مسجد نہیں ہوئے مسجدیں بنا رہی ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مسجدیں بنانا، کنسٹرکشن کرنا، اس کے لیے لاکھوں لاکھ روپوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مسجد تعمیر کرنے والا ڈپارٹمنٹ، یہ الحمدللہ سمجھ پورا سال بزی رہتا ہے، جگہ بجگہ مسجدیں بن رہی ہیں۔ آپ گھر بناتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کو گھر بنانے میں لاکھوں لاکھ روپوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو دعوت اسلامی انڈیا تو اتنی ساری جو مسجدیں بنا رہی ہے تو کتنے کروڑ روپے اس کے لیے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ سمجھ قافلے سفر کرواتی ہے، دعوت اسلامی انڈیا جو ہے وہ مسجدوں میں امام پرووائڈ کرتی ہے، ان کی تنخواہیں دینا، مدرسین کی تنخواہیں دینا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس تنظیم کے تحت جو ہے وہ غریب نواز آن لائن اکیڈمی میں کئی ایسی اسلامی بہنیں ہیں کہ جو الحمدللہ دوسروں کو قرآن پاک کی تعلیم دے کر جو ہے وہ حلال روزگار حاصل کر رہی ہیں۔ تو یہ سب آپ کی دعوت اسلامی انڈیا جو کام کر رہی ہے نا، تو آپ غور کیجئے کہ اتنے سارے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرنا، اتنے سارے لوگوں کے جو ہے وہ امپلائمنٹ کا ذریعہ بننا، وومن امپاورمنٹ کا ذریعہ بننا، یہ دعوت اسلامی کا کیسا انوکھا کام ہے۔ اور یہ ایسے ہی تو نہیں ہوگا نا، اس کے لیے جو ہے وہ لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں روپے کی ضرورت ہوگی۔ اگرچہ دعوت اسلامی کو اتنی بڑی تعداد میں آپ عطیات دیتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں، مگر آپ کام بھی تو دیکھیے کہ دعوت اسلامی کتنا کام کر رہی ہے۔ یہ تو وہ کام ہو گیا کہ جو دعوت اسلامی آلریڈی کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے کام ہیں کہ جن کو دعوت اسلامی انڈیا کرنا چاہتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے شہروں میں بھی جو ہے وہ ہم مدرسے قائم کریں، ان کے شہروں میں بھی مسجد بنائی جائے، ان کے شہروں میں امام بھیجے جائیں، مگر کیونکہ ہمارے پاس سفیشینٹ فنڈ نہیں ہے، اتنی رقم نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو ہم بہت جو ہے وہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر پاتے۔ تو آپ اگر ہمارا تعاون کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ریگولر ورک ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا، وہ بھی دعوت اسلامی اسموتھلی چلا سکے گی، اور انشاءاللہ یہ کام اور مزید بڑھ سکے گا، اس میں ترقی ہو سکے گی انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب بھی اس میں کچھ ایڈ کریں۔ جی مفتی صاحب۔ آپ کو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ جی۔ اور دعوت اسلامی کے ماتحت جو چلنے والے ادارے ہیں یا شعبہ جات ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، تو تقریباً انڈیا میں 50 ڈپارٹمنٹ کے تحت دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ جی۔ اور ان ڈپارٹمنٹ میں جو افراد کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں دینا، یہ کتنا عظیم ترین کام ہے۔ جی۔ لوگوں سے ایک گھر نہیں سنبھلتا۔ جی جی۔ اور دعوت اسلامی ہزاروں گھر کو آباد کیے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی۔ دوسروں سے پروف حاصل کیا کرتے ہیں، دوسرے سے کیا جواب مانگتے ہیں؟ جی جی جی۔ آپ خود آئیے، جی۔ وہ دعوت اسلامی ایسا کام کرتی ہے، دعوت اسلامی یہ کرتی ہے، دعوت اسلامی وہ کرتی ہے۔ آپ جب اندر آئیں گے نا، جی۔ تو دعوت اسلامی مسلک کے اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والی تحریک ہے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی چندوں کو کہاں خرچ کر رہی ہے، جی۔ وہ سارے آپ کو خود آپ کے سامنے، آپ کے نظروں کے سامنے ہوگی وہ چیزیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو آپ ایک مرتبہ آ کر دیکھیں، میں دعوت دوں گا۔ جی۔ دھیرے دھیرے آپ ظاہر ڈائریکٹ آپ نہیں چھلانگ لگا کے سکیں گے، لیکن آپ ایک ایک گوشے پہ آپ نظر رکھیں گے، جی۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ دیکھ کر آپ بظاہر اگر کوئی غلطی ہو رہی ہوگی، آپ اصلاح کرنے والے بھی بن جائیں گے، لیکن حقیقت اس وقت آپ کو پتہ چلے گی جب آپ اندر گھس کر دیکھیں گے۔ جی ماشاءاللہ، دعوت اسلامی انڈیا میں جو ہے وہ جو بھی کام ہو رہے ہیں، یہ الحمدللہ سبحان دین و سنیت کو ترقی پہنچانے کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیجئے، آپ اعتراضات پر توجہ نہ دیں۔ اعتراض کرنا بہت آسان کام ہے، دعوت اسلامی کام کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک نے جو ہے وہ میسج چلا دیا، اس کو کتنا ٹائم لگا، ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال دی، کتنا ٹائم لگا، اس نے کیا کیا، اس کا بھی دیکھیں نا بیک گراؤنڈ، کہ جس نے ویڈیو چلائی ہے یا جس نے میسج چلایا ہے تو اس نے کیا ایسی دینی ایکٹیویٹی کی، اس نے اپنی زندگی میں کتنے کارنامے انجام دیے، کتنی دین کی خدمت کی۔ آپ کی دعوت اسلامی کا کام تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج جو وہ
کون سی ایسی جو ہے وہ کون سے ایسے ادارے ہیں کہ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں اسکول اور تقریباً 15 سے 16 ہزار بچے جو ہے وہ دارالمدینہ اسکول جو دعوت اسلامی چلاتی ہے اس میں زیر تعلیم ہے. تو ماشاءاللہ اسکول چلانے کا معاملہ دیکھ لیجئے, مدرسے چلانے کا معاملہ دیکھ لیجئے, مدرسے مسجد چلانے کے معاملات, مسجد کو تعمیر کرنے کے معاملات, تو آپ جب بھی دیکھیں گے دعوت اسلامی کے کاموں کو تو آپ کو بڑی تعداد دکھائی دے گی. ایک دو نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں دعوت اسلامی یہ کاموں کو انجام دے رہی ہے. تو دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دے, اعتراضات کی طرف توجہ نہ رکھے. آپ اپنی زکوٰۃ فطرے دعوت اسلامی کو پہلے بھی آپ نے دیا ہے, آئندہ بھی دیتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی دی ہوئی رقم سے دعوت اسلامی انڈیا دین کی خدمت کرے گی. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دینی ایکٹیویٹی کرے گی. کسی جگہ مسجد کی ضرورت ہے وہاں پہ مسجد بنائے گی, کہیں مدرسے کی ضرورت ہے وہاں پہ مدرسہ بنائے گی. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی رقم سے کوئی عالم دین بن جائے, آپ کی دی ہوئی رقم سے کوئی حافظ قرآن بن جائے. تو بس دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے رہیں اور آ جائے, جیسا مفتی صاحب نے کہا نا, دعوت اسلامی میں آ جائے. ہمیں صرف آپ کا مال نہیں چاہیے بلکہ ہمیں آپ خود چاہیے. آپ خود آ جائیے, مل کر کام کیجئے, دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے دین کی خدمت کرنے میں. دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے, انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے ساتھ میں رہنا ہے, دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ عز و جل.